ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اور اگلی آیہ مبارکہ میں حضرات اولیاء کرام علیہم الرحمہ والرضوان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ کل جیسا کہ آیت نمبر 62 پر کچھ گفتگو کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے الذین آمنوا وکانوا یتقون میں اولیاء اللہ کی تعریف بیان فرمائی، ان کی شرطیں بیان فرمائیں۔ ولی جو ہے اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی یہ فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے، اور دوسرا فرمایا یتقون، وہ پرہیزگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ ہمارے ہاں معیار ولی کے لیے کچھ اور ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو نہ نہائے کافی عرصہ تک، اس کو ہم ولی مانتے ہیں۔ جس نے کپڑے میلے کچیلے اور گندے پہنے ہوئے ہوں اس کو ہم ولی مانتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہمارے ہاں جو ہے نا ایک نئی سوچ بن گئی ہے، جس کو دیکھیں گے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کو جناب ہم ولی بنا لیں گے، اور جس کو بھی دیکھیں گے بالکل میلا کچیلا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، گندا ہے، کہیں گے یار یہ ہماری ایجنسی کا خفیہ بندہ یہ ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی، ایک ملک کا دفاع کر رہا ہے، ایک یعنی کہ ملک کی نظریاتی سرحد کا محافظ ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ عوام کے ایمان کا محافظ ہے، جبکہ دونوں جو ہیں وہ گیم ہی ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، تو اس لیے یہاں پہ بھی ایک بندہ ہے، وہ اتنے چرس کے سگریٹ اکٹھے پیتا ہے، یہ انگلی ہے نا جتنی اس کی، ہر انگلی میں 2 3 سگریٹ اس نے چرس کے پھنسائے ہوتے ہیں، اس طرح اکٹھا سوٹا لگاتا ہے، اور جب وہ سوٹے کا دھواں باہر چھوڑتے تو کہتے ہیں کیا معرفت نکل رہی ہے باہر ہیں، اس کو جناب وہ معرفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ولی کا معیار بدل گیا ہے۔ اچھا، جیسے جیسے مادیت کا دور بڑھ رہا ہے نا، ویسے ویسے ہمارے ہاں ولایت کے معیارات بدل رہے ہیں، یہ ولی ہونے کے معیار بدل رہے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں تم نے پھر ہمارے پیر نہیں دیکھے، بڑی گاڑی، اتنے موٹے ٹائر، یار کمال ہے، تیرے پیر کے پاس کچھ ہے؟ تیرا پیر تو ہے ہی نہیں، کما یار بھوکھا پیر ہے تیرے پیر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میرے پیر کو دیکھ ابھی ہیں، تو نے ابھی ہمارا پیر دیکھا نہیں ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے، جس بندے میں روحانیت کی تڑپ ہوگی نا وہ روحانی بندہ ہی ڈھونڈے گا اپنی رہنمائی کے لیے، اور جس بندے میں خود مادیت کی طلب ہوگی وہ خود مادیت پرست پیر دیکھے گا، ہیں جی، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے تک لے بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میں وہ لوگ جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم اس کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے خود ہی کوشش نہیں کی، ہمارے لوگوں نے جا کے شیخ ڈھونڈا بھی تو کیوں ڈھونڈا؟ اس لیے کہ کٹا بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ہیں، بیوی بات نہیں مانتی تابع دار ہو جائے، ہیں جی، بچے نافرمان ہیں فرما بردار ہو جائیں، ہیں جی، مال و دولت میں کمی ہے وہ بڑھ جائے، وہ کمی پوری ہو جائے۔ ہم نے پیر ڈھونڈا ہی اس لیے ہے، ہم نے پیر اس لیے ڈھونڈا ہی نہیں ہے کہ پیر جو ہاتھ پکڑے اور رب کی بارگاہ تک پہنچا دے، ہاتھ پکڑے اور ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا فرما دے، اس لیے ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں ہے پیر۔ آج اس بندے کو بھی دیکھیں، وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے جی میں تو اس لیے پیر ڈھونڈ رہا ہوں، یار پیر پکڑیں اور پیٹ جائے، پیر پکڑیں اور پیٹ جائے، پیر اس لیے پکڑیں کہ پیڑ نکل جائے، تکلیف نکل جائے۔ میں نے کہا پیر بندہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، میرے آقا علیہ السلام میں دیکھ لو تم۔ انہوں نے کہا جی حضور سوچ کے کہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے، میں اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے نا پھر تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں، اب تو کہتا ہے کہ پیر پکڑیں پیر نکل جائے، حضور فرماتے ہیں جو میری بارگاہ میں آ جائے پھر تکالیف کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی تکالیف اٹھائی، حضرت عمر نے کتنی تکالیف اٹھائی، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت ابوبکر کو زہر دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد مصلی پہ شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود 40 دن تک ان کو پانی نہیں دیا گیا، یار مدینہ منورہ میں شہید ہوئے، حاکم ہونے کے باوجود شہید ہوئے مدینہ منورہ میں۔
بتائیں، حضور کا ایک فرمان تھا، یہ چند سو لوگ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ معصور ہے مدینہ منورہ میں، مخلصین آئے، انہوں نے کہا حضور اجازت دیں، ہم ان کو، یہ چند سو لوگ ہیں، ان کو ابھی ہم صفایا کر دیں گے ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ، مسلمان انہوں نے ابھی تک کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے، یہ تو ابھی تک گھر کے باہر ہی کھڑے ہوئے نا، جب تک کوئی قتل والا معاملہ نہیں ہوتا تو آپ ان کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ کیا حکیمانہ بات ہے یار۔ ہمارے ہاں تو بھائی جی ابھی تک کسی نے ہاتھ سیدھا بھی نہ کیا ہو، ہم تو تڑ کر کے مارتے ہیں اس کے منہ پہ، ہے یا نہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قتل کا تمہیں کہہ نہیں سکتا، اجازت بھی نہیں دیتا، سختی سے منع کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر آپ ان کا مطالبہ مان لیں، آپ خلافت چھوڑ دیں۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا میں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان میرا اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، خلافت والی قمیض پہنائے گا، لوگ چاہیں گے تجھ سے اتارنا تو اتارنے نہ دینا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے شہید ہونے پر تو اتار سکتے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے ہاتھ سے اتار کے نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیں جی رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کا کیسے لحاظ رکھا ہے اور حضور کے شعر کا کیسے لحاظ رکھا ہے، دونوں کا ادب نہیں جانے دیا۔ حضور کی فرما برداری وہ بھی پوری کی ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے شعر مبارک کا ادب بھی پورا کیا۔ میں کہ خون کا گناہ انہی کے کندھے پہ آئے، انہی کے ماتھے پہ یہ تلک لگا ہو کہ انہوں نے قتل کیا ہے، میں کہ میرے کندھے پہ کوئی ایسی بات نہ ہو، کسی کا بوجھ میرے کندھے پہ نہ ہو قیامت والے دن۔ تو یہ ذہن میرے بھائی، ولی ہونے کی جو علامت ہے نا، وہ ہمارے ہاں معیارات اور ہیں جبکہ اللہ کے ہاں معیار اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بیان فرمائی یہاں پر، فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، حرام سے بچتے ہیں، ہاں جی، تشبہ والی چیزیں، مشکوک چیزوں سے بچتے ہیں، جن میں یہ حلت اور حرمت کے معاملات جو ہے نا وہ دونوں کے پائے جانے کا امکان ہو، ان سے بچتے ہیں، صرف انہی چیزوں کی طرف ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں جو چیزیں حلال ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جیسے یہ ذہن میں رہے، جیسے ایمان کے درجات ہیں نا، جیسے جیسے بندے کے اندر ایمان پختہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کا ایمان جو ہے وہ ایمان اس کا کامل ہوتا جائے گا، اور اسی طرح کر کے اسی طرح تقوی ہے، کیا ہے؟ تقوی ہے، جیسے جیسے اس کا تقوی جو ہے وہ کامل ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کے ولایت کے درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا تھا کہ فرمایا کہ ابی یہ تو بتاؤ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اب دیکھیں مزے کی بات، ہمارے بزرگوں کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، انہوں نے ایک حصی مثال دی۔ کون سی مثال؟ حصی مثال دی، اور حصی مثال وہ ہوتی ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ حصی مثال یوں دی، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے پوچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی وادی سے گزرے اور وہاں کانٹے پڑے ہوں؟ مطلب کئی بار گزرے ہیں، گزرنے کا طریقہ بتا دیں، آپ طریقہ بتا دیں، میں تقویٰ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی طریقہ وہاں سے گزرنے کا یہ ہے، اپنے کپڑے سمیٹے جائیں اور پاؤں دیکھ دیکھ کے رکھا جائے، اور پاؤں اچھی جگہ پہ رکھا جائے، پاؤں پھسلے نہ، پھسلے گا تو بھی کانٹوں پہ گرتا ہے، پاؤں کسی ایسی جگہ پہ رکھتا ہے جہاں کانٹے پڑے ہوں تب بھی چبھتا ہے، کپڑوں کو کانٹے لگ جائیں گے پھر بھی بندہ جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے، کانٹوں والی تکلیف پھر ساتھ کھڑی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور پھر تقویٰ یہی ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ ہر جگہ پاؤں پھونک پھونک کے رکھتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے رب کی نافرمانی ہو جائے۔ اندازہ لگائیں، میں کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ یہ پوچھے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام کون کون سا ہے جی، مشکوک چیزیں کون کون سی ہیں، مشتبہات کون کون سی چیزیں ہیں جی، ان چیزوں سے بچتے بچتے جناب نا پھر سچی بات ہے یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں جو کبھی انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے جی حلال ہے حرام ہے، جان بوجھ کے پتہ بھی ہے جناب یہ سود کا کام ہے، بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیں گے، سودی پیسے آئیں گے یہاں ان کے پاس، سودی پیسہ آئے گا، اور جی ہم لے کے بیت الخلاء بنوا دیں گے، مسجد میں لیٹرین کو دے دیں گے پیسے۔ کس نے کہا ہے کہ مسجد میں بیت الخلاء کو دینے آپ کے پیسے جائز ہیں؟ بھائی نماز کا معاملہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے، طہارت تو وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ نہیں؟ جہاں آپ نے استنجا کرنا ہے وہیں اگر مال ہی آپ کا حرام کا لگا ہوا ہے اور آپ جناب پانی ہی آپ کا وہاں پہ حرام کے پیسوں کا آ رہا ہے، سود کے پیسوں کا آ رہا ہے، تو بتائیں آگے وضو کیا ہوگا اور نماز کیا ہوگی آپ کی؟ اگر یہ عجیب، یہ اصل میں یہ سر سید جو ہے نا
جس کو سر سور کہا جاتا ہے عرف عام میں علماء کی زبان میں، اس کی اپنی فکر تھی۔ اس خناس نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ یونیورسٹی بننے لگی ہے تو سارے لوگ چندہ دیں، چندہ اکٹھا کرنے لگا تو اس وقت کچھ غلط کام کرنے والی عورتیں جو ہیں وہ بھی چندہ لے آئیں۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، فرنگی نظام تعلیم اور ہمارا پیسہ نہ جائے اس میں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں جی اتنا مقدس کام ہے تو ان کا پیسہ نہ لیا جائے، ان کا پیسہ نہ لیا جائے۔ تو سر سید نے یہ ہیلا نکالا تھا، اس نے کہا نہیں ان کے پیسے لے لیں اور ان کے پیسے بیت الخلاء میں لگا دیں، ان کے پیسے بیت الخلاء میں لگا دیں۔ بھائی جب تک کہ طہارت صحیح نہیں، استنجا صحیح نہیں ہوگا، استنجا صحیح نہیں ہوگا تو وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کہاں صحیح ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یہ بھی حدیث ہے حضور کی، نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ نماز سے بھی پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ بندے سے طہارت کا حساب ہوگا۔ ہاں بھئی تیرا استنجا کیسا تھا، تیرا غسل کیسا تھا، تیرا وضو کیسا تھا، ان چیزوں کے متعلق حساب ہوگا قیامت والے دن۔ اور ہم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، وضو کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا وضو کیسے کیا، اور جناب اعضاء خشک رہ گئے اور وضو کر کے باہر آ گئے۔ استنجا کرتے ہیں ابھی قطرے جو ہیں وہ ٹپک رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے جناب شلوار پہنی، دھوتی سیدھی کی اور جناب وضو کر لیا، نماز پڑھ لی۔ تو بھائی یہ جس چیز کا حساب ہونا ہے، بتائیں بندہ ایسے کام کرتا ہے، ہاتھ مارے اور اچھال کود کر کے باہر آ گیا، وہ ایسے تو نہیں ہوتا بھائی۔ اس کے لیے بھی آگے کے احکامات ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہیں، استنجا، استبرا، استنقا ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کس لیے بیان کی ہیں ہمارے بزرگوں نے، اور اس کے آگے مزید طریقے بیان کیے ہیں ان کے حصول کے لیے۔ آج جس کو بھی دیکھو جناب بیت الخلاء جاتا ہے، ٹھیک جناب وہ اٹھ کے فوراً باہر، بھائی اتنے میں کیا کیا آپ نے، اتنے میں تو استنجا نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا کر لیا وہاں پہ، قضائے حاجت بھی کر لی اور طہارت بھی کر لی اور باہر بھی آ گئے۔ یہ ذہن میرے مسئلہ، میرے آقا علیہ السلام نے میں قیامت والے دن، اور نماز بھی بعد میں ہے، سب سے پہلے طہارت کا پوچھا جائے گا آپ سے۔ اچھا سب سے پہلے طہارت کا پوچھا جائے گا، ہاں بھائی طہارت تم نے کیسی کی تھی، وضو والا پانی تیرا کیسا تھا، کیا استنجا کرتے ہوئے تو نے اس کے آداب کا خیال رکھا تھا، یہ جسم تیرا ناپاک ہی تھا، اٹھ کے وضو کر کے نماز شروع کر دی تھی، اور کھڑا بھی اس بارگاہ میں ہوا تھا۔ سچی بات ہے یہ ناپاک جسم کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا رب کی بارگاہ کی گستاخی ہے۔ یہ وہ لوگ ڈر جائیں جو لوگ اس معاملے میں بے پرواہی کے شکار ہیں، کوتاہی کرتے ہیں جو لوگ اس معاملے میں۔ یار خالق اور مالک کی بارگاہ میں کھڑو، آپ چھوڑیں یار باقی، آج یہاں پہ کوئی لڑکا کام کرتا ہو کسی دفتر میں، وہاں چلا جائے صرف اس کے بٹن 2 کھلے ہوئے ہوں، بتائیں رکھیں گے نوکری پہ اس کو، اندر داخل ہونے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے نا اندر۔ انٹرویو کے لیے چلا جائے لڑکا اور بازو سے اوپر چڑھائے ہوئے ہوں، کھڑا ہونے دیں گے، اندر آنے دیں گے اس کو؟ تو یار یہاں پہ تو بندے ہیں اپنے جیسے، ان کے یہ آداب ہوں، اور وہ خالق اور مالک جس نے کائنات بنائی ہے، اس کی بارگاہ میں جناب کوئی طہارت کا خیال نہیں، کسی شے کا خیال نہیں، ایسے اٹھے اور کھڑے ہو گئے جناب نماز شروع کر دی۔ نا بھائی نا، یہ سچی بات ہے، ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے نا پرانے، انہوں نے خیال رکھا تھا ان چیزوں کا، سچی بات ہے، جس کو پنجابی زبان میں وٹ پکانی کہتے تھے، یاد ہے کسی کو؟ وہ ڈھیلے لے کے چل رہے ہوتے تھے، وہ 40 قدم چلنے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 40 قدم چلے بندہ تو پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی کوئی خیال ہی نہیں کیا، کھانسنے سے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، اس کے بعد بندہ استنجا کرے، نہیں پتہ ہی نہیں، ایسے بیٹھے پیشاب کیا اور کھڑے ہو گئے۔ کئی سارے لوگوں نے مجھے بتایا مجھے بعد میں پیشاب کے قطرے محسوس، میں کہ محسوس نہیں ہوتے، وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ نکالنے کے طریقے سیکھے ہیں آپ نے، اپنے آپ کو صحیح طور پہ بندہ خالی کر لے۔ باقی تو ساری احتیاطیں ہمیں معلوم ہے بھائی، لیکن نہیں معلوم، ہمیں نہیں سیکھا ہم نے۔ تو یار بتائیں نا، جس بندے کی 60 سال کی عمر ہو جائے اور اس کو استنجے کے آداب بھی پتہ نہ ہو، کیا زندگی پائی ہے اس بیچارے نے یار۔ باقی دنیا کے سارے ہیر پھیر جانتا ہو، ساری چلاکیاں جانتا ہو، سارے کام جانتا ہو، ارے تجھے کیا پتا مارکیٹ کو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، مارکیٹ ساری جانتا ہے، استنجے کے طریقے نہیں آتا تجھے۔ وہ چیز جس نے تجھے رب کی بارگاہ میں کھڑے کرنے کے قابل کرنا ہے، اس کو پتہ نہیں یار۔ پوری مارکیٹ کے ڈالر کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے، لیکن اپنے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہونا اس کا معلوم ہی نہیں، اور سیکھا بھی نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں ہے۔ شرم آ رہی ہے میں،
یہ ذہن میں رہے، یہ والی شرم جو ہے نا، شرماتے شرماتے بندہ جہنم کی کھائیوں میں جا گرے گا۔ اب کیسے پوچھیں جی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک جگہ تشریف فرمائے تو انہوں نے ایسے استنجے کے مسائل بیان کیے۔ ایک آگے یہودی بیٹھا ہوا تھا، یہودی کہنے لگا، اوئے یہ تم نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ کہا یہ میں نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے نبی رب کے نبی ہو کے ایسی باتیں سکھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہارے لیے والد کے باپ کے قائم مقام ہوں، جیسے باپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتا ہے میں اسی طرح تمہیں یہ چیزیں ساری سکھاتا ہوں۔ ہمیں حضور نے یہ ساری چیزیں سکھائی۔ بتائیں یار، امام الانبیاء علیہ السلام ہو کے آپ کو یہ باتیں سکھا رہے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام، اور یہاں پہ کسی کو یہ چیزیں سکھا دی جائیں تو مولوی صاحب کچھ شرم کریں، کیسی باتیں سکھا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں شرم کروں اور تو اسی شرم میں مارا جائے، جہنم چلا جائے، یہ کون سی شرم ہوئی؟ عجیب فکر ہے لوگوں کی، سمجھ سے باہر بات ہے، سچی بات ہے۔ تو یہ ذہن میرے بھی قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ طہارت کا۔ نماز سے بھی پہلے طہارت کا سوال ہوگا۔ اور یہ جناب کی یہ فکر کہ جناب پیسہ جو ہے نا وہ حرام کا بیت الخلاء پہ لگا دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یتقون فرمایا کہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ سارا سود کا، پیسہ سارا حرام خوری سے کمایا ہوا ہیں، اور جناب پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی متقی پرہیزگار نے ذبح کیا، تکبیریں آتی ہوں جی، اس سے گوشت لے کے کھانا ہے۔ کسائی نیک ہونا چاہیے بھائی، کساب کے نیک ہونے سے کیا ہوگا؟ تمہارے پیسے نیک نہیں ہیں، کیا کرو گے یار؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پورا کاروبار جناب حرام خوری پہ مشتمل ہے جی، اور جناب حضرت صاحب کے تقوی کی جو ہے نا وہ معیار ہی الگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی جس طرح ایمان کے درجات ہیں اسی طرح تقوی کے بھی درجات ہیں، اور یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ جناب یہ آخری درجہ ہے اس کا، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد اور اب یہ کہ ایسے جو علامتیں یہاں بیان ہوئی ہیں نا اہل اللہ کے لیے، فرمایا کہ ایک تو ایمان اور دوسرا تقوی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ اس کے درجات جو ہیں اس میں تفاوت والی بات جو ہے نا وہ تو ہے، تقوی میں ایمان میں تفاوت والی بات ہے، لیکن درجات والی بات ہے، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب اتنے درجے کو پہنچ گیا تو یہ اتنے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ اتنے درجے کو پہنچا وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس بندے کا ایمان اللہ کے ہاں کس معیار کا ہے، کس بندے کا تقوی اللہ کے ہاں کس معیار کا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جیسے ایک بندہ ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس 10-12 روپے ہیں، کیا ہیں؟ 10-12 روپے ہیں۔ اب 10-12 روپے کے مالک کو مالدار تو نہیں کہہ سکتے، مال ہے اس کے پاس 10-12 روپے ہیں، لیکن مالدار نہیں کہا جا سکتا، مالدار نہیں کہا جا سکتا۔ اب مالدار تو اسے کہا جائے گا جتنا پیسہ اس کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہ ہو، اتنا کسی کے پاس نہ ہو ہیں۔ اور یہ میں اور آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ جناب اس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ اب ہم یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کون کس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے؟ تو کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں کہہ سکتا۔ تو بھائی کچھ چیزوں کے بارے میں بندے کا تقوی ہونا ہے، یہ کچھ چیزوں میں یعنی کہ حرام سے بچتا ہے بندہ، یہ ٹھیک ہے اس کو ایک درجے کا تقوی والا کہہ لیں گے، لیکن جو کامل پرہیزگار ہے وہ تبھی بنے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک مرضی پر عمل کرنے والا ہوا۔ جیسے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا نا کہ کانٹوں والی وادی میں چلتے ہوئے ایک ایک جگہ پہ جناب پاؤں پھونک پھونک کے رکھے گا، اور تب جا کے بندہ وہ تقوی والا بنے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک ایک معاملے میں اللہ کی مرضی جو ہے نا وہ دیکھ کے چلنے والا بندہ کہ میرا اللہ راضی ہے اس کام پر، میرا اللہ راضی ہے اس کام پر، ہر ایک معاملے میں اللہ کی مرضی کو دیکھ کے چلنے والا بندہ جو ہے وہ پرہیزگار اور متقی کہلائے گا، اعلیٰ درجے کا، جو عند اللہ مطلوب ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولی کی ایک علامت حضور نے بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ مطلب یہ ہے
کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس آپ بیٹھیں ہیں جی، اس کی خاموشی، اس کا کلام، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رب کی مرضی کے مطابق ہو، رب کی مرضی کے مطابق ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ بندہ جس کے پاس آپ بیٹھے، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے میں ملا، وہ کہنے لگے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں نا، ان کے شیخ بھی وفات پا گئے تھے، کہتے ہیں جب ان کے مزار پہ جاتا ہوں تو کہتے ہیں 3 مہینے پورے میری فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ رہنی تو دور کی بات ہے، میری تہجد بھی نہیں رہتی، 3 مہینے پوری کسی بھی نماز کی تکبیر اولیٰ نہیں رہتی، اور خاص طور پہ فجر کی نہیں رہتی، اور کہتے ہیں کہ پھر تہجد بھی نہیں رہتی 3 مہینے پورے۔ یار اتنا تو ہو نا بندہ، کسی بزرگ کے پاس گیا ہے، اتنا اس کے پاس بیٹھا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اتنا کرنٹ اس بندے کے اندر آ جائے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر پابندی کا ذہن بن جائے اس کا، اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، صرف اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے، اب میں نے یار وہ کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا، اور وہ غلبہ دین کا کام ہے۔ یہ اس بندے کے دل کے اندر، اگر کسی بندے کے پاس بیٹھے اور اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی فکر پیدا ہو جائے تو یقین کریں یار آپ اسی بندے کے پاس بیٹھیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت میں سے حصہ دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ اور کئی پیر ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں ہمارے گاؤں میں، یہ صوفی اطہر صاحب جانتے ہیں کہ بلا ہمارے گاؤں میں ایک پیر آتے تھے، ہیں جی، بچے سارے مجھے بھی پکڑ کے لے گئے پیر صاحب کے پاس، چلیں جی۔ جب ہم گئے تو پیر صاحب نے جاتے ہی فوراً مجھ سے، اوے پنجلا پہاڑا سنا۔ کیا سنا؟ پنجلا پہاڑا سنا۔ میں نے کہا پیر صاحب ہوں گے وضو کے مسائل پوچھیں گے، نماز کے مسائل پوچھیں گے، انہوں نے سیدھے 5 والے پہاڑے پوچھیں۔ اب بیچارے پیر خود 11-12 والے تھے، ان کو خود نہ 5 والے پہاڑے اور 10 والے پہاڑے ہی آتے تھے، ہاں جی، انہوں نے پھر دین کہاں پوچھنا تھا بلا بتائیں؟ تو بھائی اذا رؤوا ذکر اللہ، میں کہ جب اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، اللہ کے کام یاد آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلنا یاد آ جائے اسے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یاد آ جائے اسے۔ یہ چیزیں جو ہے نا جب اس کو سمجھے کہ آ گئی نا اس کے ذہن میں، تو یقین کرے کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہے نا؟ ہاں، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں، اس ہر وقت جو ہے نا وہ، اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے اس کا بولنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، اس کے کام، دینی مصروفیات ساری کی ساری آپ کو بتائیں یار اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے دین کی فکر لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے اس بندے کو، تو آپ یقین کر لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اور کئی سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں جی حلیہ دیکھ کے پیر صاحب نے لٹھے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دیکھ یار کیا اللہ یاد آ، ایسی بات نہیں ہے، کپڑوں میں ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے، شیوخ اسلاف فرماتے ہیں کہ لوگوں نے صرف کپڑے پہننے کو تصوف سمجھ لیا ہے، حالانکہ کپڑے پہننا کوئی تصوف نہیں ہے۔ بہت سارے اہل اللہ ایسے ہیں جن کے پاس پھٹی ہوئی چادریں، اور آقا علیہ السلام نے بتا کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پاس پھٹی ہوئی پرانی 2 چادریں ہوتی ہیں، وہی باندھ کے بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرماتے ہیں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لینا، یہ کہہ دیں اللہ کی قسم ایسا ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ پھر کاری دیتا ہے، ویسے اللہ پھر کاری دیتا ہے۔ چادریں کتنی پھٹی ہوئی پرانی چادریں ان کے پاس ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، میں کہتا وہ قسم کھا لیں اللہ کی ذات پر، اللہ بھی ویسے ہی کر دے۔ تو یہ کپڑے، یہ روب دمک، یہ بڑی گاڑی اور موٹے ٹائر، یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔